غزوہ بدر کی بات کریں، آج 17 رمضان المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ٹھیک اسی طرح 1400 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو اسی طرح جنگ بدر کا دن تھا اور جمعے کا ہی دن تھا جب تیرے اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ کے لیے صفوں کو سیدھا فرمایا تھا۔ 17 رمضان المبارک تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں قافلے کے ہمراہ چلے گئے۔ 2 ہجری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے سفر شروع کیا تو نیت یہ نہیں تھی کہ بھئی جنگ کا بھی معاملہ پیش آ جائے گا۔ 313 مسلمان تھے، 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، اور نہ اتنے تیر نہ اتنے کمان، اور ساز و سامان جنگ کی تیاری کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے۔ تو جب یہاں سے سفر شروع کیا تو راستے میں چلتے ہوئے یہاں تک کہ وہاں سے مکہ کے کافر بھی قافلہ لے کے آ گئے، وہ پوری جنگ کی تیاری میں آئے، اور ادھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ویسے ہی نکلے تھے۔ تو جب جنگ بدر کے وہاں پر پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ جنگ کی تیاری سے بدر کے مقام پر آ کے پڑاؤ کیا کہ اے میرے مولا 313 ہی ہیں، لیکن سارے میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں اور 313 ان کی تعداد ہے، اور تلواریں نیام بھی ان کے ساتھ زیادہ نہیں ہیں، لیکن اے میرے مولا تیری راہ میں نکل آئے ہیں، اے میرے مولا انہیں کامیابیاں عطا فرما دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے بدر کے مقام پہ چلے گئے۔ جب بدر پہ گئے تو دیکھا کہ انہوں نے جنگی لحاظ سے جو جگہ سب سے بہتر تھی اس پہ پڑاؤ ڈال لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا وہاں پہ ریت تھی، اور اتنی ریت تھی کہ پاؤں اس کے اندر گھس جاتے تھے، وہاں پہ جنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی لازماً ہمیں بہتری عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رحمت کی بارش نازل ہوئی۔ اب وہ جو جگہ تھی وہ پہلے پکی تھی اور یہ ریت تھی، تو اس میں پاؤں چلے جاتے تھے، لیکن جب بارش ہوئی تو ریت جو ہے وہ سخت ہو گئی اور وہ جگہ جو ہے کیچڑ ہو گیا۔ اب کافروں کو وہاں پہ دشواری پیش آئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بھی کامیابی عطا فرما دی۔ جمعے کی رات آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک کی رات تمام صحابہ کرام آرام فرما ہو گئے۔ مولا کائنات اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہ کافر کون کون آئے ہیں اور ان کی تدبیر کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ نظر ڈال کے آؤ۔ مولا کائنات واپس لوٹ کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، آپ نے بدر کے مقام کا دورہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پر شیبہ پڑا ہوگا، فرمایا یہاں پر ولید پڑا ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے تمام کافروں کے نشان لگا دیے۔ فرمایا یہ ایسی جنگ ہے جسے رب کے قرآن نے بھی یوم الفرقان کہا ہے کہ فیصلے کا دن ہے۔ فرمایا آج نشان میں نے لگا دیے ہیں، فرمایا جہاں جہاں نشان لگائے ہیں صحابہ یاد رکھنا کافر سارے اسی جگہ پہ مریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اس مقام بدر کا دورہ فرمایا اور واپس لوٹ آئے، صحابہ اکرام آرام فرما ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں رب ذوالجلال سے لو لگا لی اور دعا کرتے رہے کہ اے میرے مولا مٹھی بھر مسلمان ہیں، 313 ان کی تعداد ہے، اگر یہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کوئی بھی روح زمین پہ تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اے میرے مولا ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرمائے میرے مولا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ سے التجا کرتے ہوئے ساری رات کو گزار دیا۔ صبح ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خیمے سے نکلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی صفوں کو سیدھا فرما دیا۔
صفوں کو درست فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور صفوں کو درست فرمانے کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف حضرت معیذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان تھے، کم سن بچے تھے صف میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبے کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی صف میں کھڑا فرما دیا۔ جنگ کے لیے اب تیاری ہو گئی اور دو صحابہ آئے۔ دو صحابہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا، کافروں نے ہمیں روک لیا اور ہم نے ان سے یہ کہا، انہوں نے پوچھا کہ تم جنگ کے لیے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے۔ ہم اس طرح انہیں کہہ کے تو آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وعدہ کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں وعدہ کرتے ہیں، ہم جنگ تمہارے ساتھ نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں سے ان دونوں کو نکال دیا، فرمایا وعدہ چاہے کسی کافر کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے۔ لیکن آج کی اگر حکمرانوں کی بات کی جائے، وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے میدان میں مٹھی بھر مسلمان ہیں، پتہ ہے میری فوج کمزور ہے، ان کے پاس اتنے بندے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ میں فتح تو رب نے دینی ہے، لیکن تم وعدے کی وفا ضرور کرنی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے حکمرانوں کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو درست فرمایا، ادھر سے کافر نکلے، عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، ولید بن عتبہ نکلا، میدان میں آ کے انہوں نے آواز دی کہ آؤ اب ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے انصار صحابہ یہ نکل کے ان کے سامنے گئے، انہوں نے پوچھا بھائی اپنا تعارف کرواؤ۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ تلوار کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اس کا حسب نسب میرے جیسا ہے کہ نہیں، ہم قریش سے ہیں، جو ہمارے ساتھ جنگ کرے گا وہ بھی قریش سے ہونا چاہیے۔ اور انصار وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور مدینہ پاک میں رہتے تھے اور انہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، تو جب یہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے آواز دی کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ ہمارا جوڑ نہیں بنتا، ہمارے جوڑ میں بھی وہی بھیجو جو ہماری طرح حسب و نسب والے اور سردار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حمزہ، یا علی، یا عبیدہ، فرمایا جاؤ تینوں نکلو اور ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ جب یہ تینوں گئے جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ بھئی اپنا تعارف کرواؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاچا ہوں، میرا تعلق قریش کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دوسرے سے کہا آپ تعارف کروائیں، فرمایا مجھے مولا کائنات کہا جاتا ہے، نبی نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ تیسرے سے کہا تم اپنا تعارف کرواؤ، فرمایا میرا نام حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں بھی قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا اب ہمارے جوڑ کی بات آئی ہے، فرمایا آؤ اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا عتبہ کے ساتھ، اس نے بھی آپ کے جان لیوا وار کیے، آپ نے بھی اس پہ جان لیوا وار کیے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پر ڈیر کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کا مقابلہ ولید بن عتبہ کے ساتھ ہوا، اس نے بھی آپ پہ جان لیوا وار کیے، آپ نے بھی ان پہ جان لیوا وار کیے۔ پھر آخر ہوا کیا کہ اسد اللہ الغالب، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ نے اسے زمین پر ڈیر کر دیا۔ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا، شیبہ نے آپ کو اتنے زیادہ زخم لگائے کہ آپ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے۔ مولا کائنات نے دیکھا تو آپ ان کے اوپر جھپٹے اور اس شیبہ کو فوراً فی النار جہنم کیا۔
اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمین کو سیدھا کیا اور ان کے اوپر آپ کا سر رکھا گیا۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی میں تو جنگ کے میدان سے آ گیا ہوں، کیا مجھے بھی شہادت کا درجہ ملے گا؟ فرمایا ہاں تمہیں شہادت کا درجہ بھی ملے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ تو مولا کائنات نے یہاں پر بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے ہی ان کے سرداروں کو فی النار جہنم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں میں کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری طرف ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور ایک طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور کم سن بچے اور نوجوان ہیں۔ کہتے عرض کی کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہتے میں نے تعجب کیا، ہاں بیٹا میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں ان کے ساتھ کیا کام ہے؟ کہا چچا جان میں نے جب سے دیکھا ہے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گستاخ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخیاں کرتا ہے اور آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، میں نے تب سے یہ اللہ سے دعا کی ہے کہ اے میرے مولا مجھے جب بھی ابو جہل نظر آئے گا میں اسے فی النار جہنم کر دوں گا۔ کہتے جب میرے سامنے ابو جہل آیا تو میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا بیٹا وہ سامنے ابو جہل آ گیا ہے۔ کہا دونوں نے صفوں کو توڑتے ہوئے اس پر اس طرح جھپٹے کہ جس طرح فرمایا کہ ایک شیر کسی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر کی بات تھی، انہوں نے اتنا اس کو زخمی کیا، اتنی تلواروں کے ساتھ وار کیا کہ وہ زمین پر تاب نہ لاتا ہوا گر گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزرے ابو جہل کے، تو آپ نے اسے ٹھوکر ماری، اس کے سر پہ پاؤں مارا اور فرمایا کہ دیکھا تمہارے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، تو بڑا فخر کرتا تھا۔ کہنے لگا بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ، کہا میرا تو اس طرح تمہارے لیے ایک جیسے کسی عام انسان کو مار دیا ہے، اس سے زیادہ تمہارے لیے میری اور کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ مجھے اگر کوئی قتل کرتا تو وہ میری طرح حسب و نسب والا ہوتا، وہ کوئی قریش سے تعلق رکھنے والا ہوتا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے سے ہوتا۔ مجھے یہ ساری عمر دکھ رہے گا کہ مجھے آج اگر کسی نے فی النار جہنم کیا ہے تو انصار کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا ہے۔ یعنی اتنا غرور مرتے ہوئے بھی ان میں پایا جا رہا ہے، غرور اتنا اب بھی ان کے اندر ہے کہ پتہ ہے کہ چند لمحات کے بعد میں فی النار جہنم ہو جاؤں گا، لیکن غرور اتنا کثرت کے ساتھ بھرا ہے، لیکن پھر بھی اپنے غرور میں ڈوبا ہوا موت کے ایام میں نزا کے وقت میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کاش مجھے کوئی انصار صحابہ میں سے نہ مارتا، بلکہ اگر کوئی مجھے مارتا تو قریش سے مارتا، مجھے اس موت میں بہت زیادہ خوشی ملتی۔ تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ہم سب کو غرور کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جنگ چلتی رہی، مٹھی بھر مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی فرمائی، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے میرے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ نے 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو اللہ تعالیٰ نے 2000 نشانوں والے فرشتے بھیجے۔ صحابہ فرماتے ہم تلوار لے کے جا رہے ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں لگتا تھا ہمارے سامنے گردن اڑا دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعجب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا و مولا، ہم تو دشمن کو پھر نار جہنم کرنے کے لیے جاتے تھے، ابھی تلوار نکالتے نہیں تھے اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ فرمایا تم نہیں جانتے اللہ نے 5000 فرشتوں سے ہماری مدد فرمائی ہے۔ تو فرمایا پھر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کے لیے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا فرشتے اب بھی آسمان سے اتریں گے، تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہیں مٹھی پر ہونے کی وجہ سے بھی فتح عطا فرما دے گا۔ جنگ ختم ہو گئی، کافر مال و غنیمت چھوڑ کے باہر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی، مسلمانوں کے کم ہوتے ہوئے بھی۔
अल्लाह ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने जंगे बदर में आपकी बदर के मुकाम पर मदद फरमाई इस हालत में कि आप बेसरो सामान थे। फरमाया अब अल्लाह से डरो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तुम्हें और तकवे में इजाफा फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग खत्म हो गई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने देखा कि जहां जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया था, जहां फरमाया अबू जहल मरेगा, फरमाया वहां पर अबू जहल पड़ा हुआ है। जहां फरमाया उतबा मरेगा, फरमाया उतबा उसी निशान के अंदर पड़ा हुआ है। जहां फरमाया शेबा मरेगा, फरमाया वहां पर वो शेबा पड़ा हुआ है। फरमाया जहां फरमाया वलीद मरेगा, फरमाया वहां पर वलीद पड़ा हुआ है। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, जिस जगह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान लगाया है, फरमाया 1 इंच भी, फरमाया उसी निशान उसी कटघरे के अंदर फरमाया वो सारे के सारे पाए जा रहे हैं। तो ये है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म जो अल्लाह ने अता फरमाया है कि इस जंग के अयाम में भी जहां आपने निशान लगा दिए, हो सकता था किसी का बाजू बाहर आ जाता, हो सकता किसी की टांग बाहर आ जाती, लेकिन साहबा फरमाते हैं हमने देखा किसी का कोई 1 इंची के बराबर भी कोई चीज बाहर नहीं थी। जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान लगाया वहां वहां वो लोग पड़े हुए। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं 14 सहाबा ने जामे शहादत नोश फरमाया। बदर के मुकाम पर 13 सहाबा का मदफन हुआ। एक सहाबी को लेके जाते हुए सुफरा के मुकाम पर वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए और उसी जगह पे उनका मेज़ार बना दिया गया। और काफिर बहुत तादाद में मरे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा सारा कटखड़ा खुदवाया और उसमें इन सब को डाल दिया और उसके किनारे पे खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुखातिब हुए और खिताब फरमाया। फरमाने लगे कि ऐ अबू जहल, देख ले रब का जो वादा था आज सच्चा हो गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हमें ताज्जुब हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बात समात कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ उमर, ये जिंदों से ज्यादा सुन रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अब ये जरा सोचें कि जब मुर्दा काफिर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि सुन सकते हैं, तो बताओ उनकी क्या शान होगी जो अल्लाह के वली हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, जो आले बैत हैं, जो अल्लाह के नबी हैं। मैं यकीन से बल्कि दावे से कहता हूं, कोई दुनिया के किसी कोने में बैठकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दुरूद सुनते भी हैं और उसका जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। तो ये इससे पता लगता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये अता फरमाया है कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समात कर सकते हैं तो आज दाता साहब भी सुन सकते हैं, हजरत अजमेर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी सुन सकते हैं, हजरत बाबा बुल्ले शाह भी सुन सकते हैं, हजरत बाबा फरीद भी सुन सकते हैं। और इसी तरह अल्लाह के जितने नेक बंदे इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा गए, कोई उनके दर पे हाजिरी देता है, उनसे फरियाद करता है, वो अल्लाह ताला से उनकी फरियादों को पूरा फरमा देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बदर वाले दिन जब अल्लाह ने आपको फतह अता फरमाई तो आपकी जिंदगी का दस्तूर था कि लाशों को वैसे नहीं छोड़ते थे, बल्कि उन्हें वहां पर दफना के एक कटखड़ा खोदा, सारे काफरों की लाशें उसमें डाली, उसके ऊपर मट्टी डाल दी और 3 दिन वहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके रहे।